باری سے شروع کریں. غیر ماننے گزارش ہے کہ میرے سامان تلاوت کلام ربانی سے شروع کریں. نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن
تنتهوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد چند شعر مولا علی کی شان میں نعرے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا ہاں جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا ہاں جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا یہ فقط یہ سبب خاک شفا باقی رہا یہ فقط یہ سبب خاک شفا باقی رہا یہ شعر ملاحظہ فرمائے خاص کر کے عاشق اہل بیت علیہ السلام عاشق امیر المومنین کے حوالے ہے یہ شعر کہ موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بن کے موتی بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا بن کے موتی بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ جاری رہا قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ جاری رہا باقی رہا کہ جامِ کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے مولانا فرمائے جامِ کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا کہ ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا یہ آخری شعر اس کے بعد چند شعر کے چھوٹے صاحب بیٹھیں گے ایک اور صلوات پڑھے محمد کہ خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز علی کا بغض رکھ کے ملاحظہ فرمائیے گا یہ شعر علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز اس کی شکل پر لعنت نماز کرتی ہے اس کی شکل پر لعنت نماز کرتی ہے نعرہ صلوات سبحان اللہ باقاعدہ مجلس آغاز تلاوت کلام ربانی ہو چکا ہے اور پیشخوانی کا بھی سلسلہ جاری ہے مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں بس ایک خطا اور جواز الامور کے بعد مولانا افروز ممبر ہوں گے ابھی جیسے کہ ہمارے ظاہر صاحب نے فرمایا کہ علی کے مدد کے بغیر نماز مجھ کے منہ کو پڑ جائے گی تو اسی پہ کہتے ہیں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں
सलवार सलवार जब बना खाना हैदर का उजाला अब्बास, जब बना खाना हैदर का उजाला अब्बास, बाप ने नाम बहुत सोच के रखा अब्बास, बाप ने नाम बहुत सोच के रखा अब्बास। रोज़े आशूरा उसे जंग का मौका न मिला, रोज़े आशूरा उसे जंग का मौका न मिला, वरना उस फौज में काफ़ी था अकेला अब्बास, वरना उस फौज में काफ़ी था अकेला अब्बास। नारे सलवात। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकरे इकरार अली उन वलीउल्लाह, दहली से नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। देखा जब पे कलश तो सकीना रोई, देखा जब पे कलश तो सकीना रोई। सिमर ने मारा जो दुर्रा, सिमर ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई, देखा जब पे कलश तो सकीना रोई। ना मिला पानी उसे आगे बुझाने के लिए, ना मिला पानी उसे आगे बुझाने के लिए। जल गया भाई का झूला, जल गया भाई का झूला तो सकीना रोई, देखा जब पे कलश तो सकीना रोई। उड़ कर सर पे रिदा, कानों में दुल पहने हुए, उड़ कर सर पे रिदा, कानों में दुल पहने हुए। सामने आई जो रमला, सामने आई जो रमला तो सकीना रोई, देखा जब पे कलश तो सकीना रोई। नारे सलवार। जो हजरात बाहर तशरीफ रखते हैं वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए, क्योंकि मौलाना मौसूम को भी एक मजलिस पढ़ने के लिए जाना है, इसलिए वक्त की बिल्कुल कमी है। अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन वहीं पर सिमट गया होता, अल्लाह का दीन वहीं पर सिमट गया होता। मेरा हुसैन अगर ठहरता मदीने में, मेरा हुसैन अगर ठहरता मदीने में, लिहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं आली नाम मौलाना अनवार अली जाफरी, अली अनवार जाफरी साहब क़िबला से कि यकुम मुहर्रम सित्तैनाबाद अलैहिमा की पहली मजलिस को खिताब फरमाए। जो हज़रात बाहर तशरीफ रखते हैं वो फर्श अदा पर तशरीफ है। नारे हैदर, नारे सलवात। अरे हैदरी, अरे हैदरी।
فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھے محمد و حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، برادران انسانی، برادران حسینی، آپ سب آمادہ ہیں گریہ و زاری کے لیے، اس لیے کہ منبر سے ہر شخص بس یہی چاہتا ہے کہ ذکر سید الشہداء، ذکر آل محمد سنیں، اور بالخصوص ان ایام میں بس اور بس دل یہ چاہتا ہے کہ مصائب آل محمد سن کر آنکھوں سے جاری اشکوں کے ذریعے روح کی طہارت کر لی جائے. ادھر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، پوری کائنات میں عزاداروں کا ایک سیلاب آمادہ ہو جاتا ہے کہ جو ذکر سید الشہداء کرنے کے لیے تیار ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سیلاب دنیاوی سیلابوں کی طرح تباہ کن سیلاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ سیلاب حیات بخش سیلاب ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیاوی سیلاب پانی کے سیلاب ہوتے ہیں، یہ سیلاب اشک اذاں کا سیلاب ہوتا ہے. پانی کا سیلاب انسانی بشریت کو، انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، مگر یہ اشک اذاں مثل آب حیات انسانیت کی بستی کو آباد کرتی چلی جاتی. تو ان ایام کا تصدق ہے کہ ہم ذکر آل محمد کے ذریعے اپنی ارواح کو پاک کر لیتے ہیں. ہمارے جوان اب چونکہ ہوں تو میں بھی بہرحال ان کی عمر کا، مگر جو سینوں کے صحیفوں میں موجود تہذیبیں بڑوں سے ہم تک پہنچتی ہیں اس پہ متوجہ رہتا ہوں اور کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ قدیم دور سے جو آج کی تہذیبیں ہیں وہ تقریباً وہ تہذیب تقریباً پامال ہو چکی ہیں. قدیم دور میں جو سادگی عزاداری میں موجود تھی، آج اس سادگی پہ ہم متوجہ نہیں ہیں. میں بہت زیادہ تنقید کرنے کے لیے منبر پہ ابھی فی الحال نہ موڈ میں ہوں اور نہ اس گفتگو کو رکھنا ہے، مگر یہ کہ اردو کیلنڈر کے حساب سے بات کو مختصر کر کے کہوں تو 1400 بولیے
1448 ہجری شروع ہو گیا اور 1447 سے ہم ہجرت کر کے 1448 میں آ گئے. ادھر لفظ ہجری زبان پہ آتا ہے فوراً اذہان انسانی، اذہان مسلمانی اس حقیقت ہجرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ جو ہجرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں جو تمہید میں باتیں کہہ رہا ہوں ان باتوں پہ بالخصوص ہمارے جوان متوجہ رہیں، آپ کے لیے پیغام ہے، اور میں بھی اپنی بینش قلبی سے خود پر متوجہ رہوں تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. تو ادھر لفظ ہجری زبان پہ آیا تو تصور ہجرت پہنچ جاتا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اس کیا بزرگوں کی حکمت رہی ہوگی کہ اس لفظ ہجری کو آج تک باقی رکھا، اس لیے کہ تمام امت مسلمہ ظاہراً صرف اور صرف ظرف زمان میں ہجرت کرتی ہے، یعنی زمانہ ہجرت کر کے آگے بڑھتا ہے. ہجرت یعنی مائیگریٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا. تمام امت مسلمہ صرف ظرف زمان میں ہجرت کرتی ہے، مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری اعلیٰ نصیبی ہے کہ ہمارے لیے وہ ذکر میسر ہے. ہمیں فرش عزا کے ذریعے سے ہمیں ذکر سید الشہداء کے تصدق میں نہ صرف ظرف زمان میں ہجرت کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ صرف ظرف مکان میں ہجرت کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ظرف برہان میں ہجرت کرنے کا موقع ملتا ہے، ظرف عرفان میں ہجرت کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ ایام اس طرح کے ہیں کہ جب ہم کو یہ موقع ملتا ہے کہ برائے ذکر سید الشہداء، بتصدق ذکر آل محمد، بتصدق ذکر شہداء کربلا، ہم غفلت کی، جہالت کی گہرائیوں سے ہجرت کر کے نور علم کی طرف سفر کر سکیں. اس ذکر کے صدقے میں ہمیں وہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی ناخدائی تصورات سے سفر کر کے حقیقی خداوند متعال کی طرف ہجرت کر سکیں. اس ذکر کے ماتحت ہم کو وہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی تصورات کے معموم نہ بن کر امام آخر اور امام حقیقی کی طرف ہجرت کر سکیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. متوجہ ہیں ہجرت کا موقع فراہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور خدا کی قسم یہ فرش ازاں، یوں کہوں کہ یہ فرش بقا ہماری تمام تہذیب کو باقی رکھنے کا ضامن ہے. آج ہمارے جوان، ہمارے ینگسٹرز جو بھی جتنی بھی دینیات سے واقف ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تقریباً زیادہ تر جو دین ہے وہ اس درسگاہ کی ہے کہ اگر ہم غفلت میں تھے تو ہم علم کی طرف ہجرت اس لیے کر پائے کہ ہمیں یہ درسگاہ میسر تھی. ہم اگر انسان کامل نہیں تھے تو انسان کامل بننے کے لیے جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں وہ برائے ذکر سید الشہداء اٹھاتے ہیں. تو جناب والا یہ شکر کا مقام ہے. میں نے تو یہ تمہیداً میں نے کہا کہ آج کی مجلس میں بہت طویل اور بہت دقیق عناوین آپ کے سامنے روشن نہیں کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک پس منظر، جیسے پری فیس ہوتا ہے نا کسی چیپٹر کی، ڈیٹیل میں کسی چیپٹر کو گو تھرو کرنے سے پہلے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک پری فیس ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں ایک تصور ہمارے اذہان میں قائم ہو جائے کہ اگلے 9 دن جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ کس مضمون کے ماتحت کرنے والے ہیں اور اس کا کیا کس زاویہ نظر کے اعتبار سے تمام تر دقیق عناوین روشن کیے جائیں گے. تو جناب والا اول تو اسی تمہید سے آپ یہ ایک اندازہ لگا لیں کہ میری کوشش یہ رہے گی اور ہم سب کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جب یہ عشرہ مکمل ہو تو کم سے کم اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو ہم پہلی محرم سے 9 محرم تک پہنچتے کچھ نہ کچھ روحانی ہجرت بھی کر لیں، کچھ نہ کچھ ارتقاء ہمارے وجود میں بھی آ جائے برائے ذکر سید الشہداء. یہ کمال ذاکر کا نہیں ہے، نہ یہ کمال سامعین کا ہے، یہ کمال اس فرش کا ہے، یہ کمال
اس فرش کا ہے کہ جو فرش مقام عرش رکھتا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ منبر کا کام بھی یہی ہے، اس لیے کہ عموماً لنگوسٹک کی ایک بات ہے، مندرجہ کے طور پہ بریکٹ میں بیان کرتا چلوں. ہمارے ناظم حضرات جب نظامت کرتے ہیں، جو حضرات سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، آپ قطعاً ہمارے ناظم کو نہ دیکھیں. یہ ایک جوانوں کے لیے جو میری ہم عمر ہیں، مجھ جیسے ہیں، وہ اکثر اعلان کرتے ہیں کہ ذاکر صاحب سے گزارش ہے کہ ممبر پہ تشریف لے آئیں. یہ منبر، وہ میم بیرے والا جو انگلش والا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، یہ وہ والا منبر کا تصور رہتا ہے. مگر منبر جو لفظ ہے وہ بنا ہے نبرا سے، میم نون بے رے. نبرا یعنی بلندی. کیا ظاہری بلندی؟ متوجہ ہیں؟ ظاہری بلندی نہیں. ظاہری بلندی اگر معیار ہوتا منبر کے لیے تو پھر میرے حساب سے ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا سب سے اونچا منبر ہوتا. ظاہری بلندی معیار نہیں ہے. یعنی منبر یعنی وہ مقام کہ جہاں سے ان ذوات مقدسہ کا تذکرہ کیا جائے کہ جو کائنات میں سب سے بلند ہیں، جہاں پر سے وہ پیغام روشن کیے جائیں کہ جو پیغام سب سے بلند پیغام ہیں. منبر یعنی وہ مقام کہ جہاں سے قرآن صامت کو قرآن ناطق کی شکل میں پیش کیا جائے. قرآن ابھی یہ بحثیں آگے کی ہیں. میں نے یہ جو میں تمہید میں جملے کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، اور اگلی مجالس میں اس کی بھی تشریح کرتا چلوں گا قبل اس کے کہ میں موضوع پہ آؤں. تو منبر یعنی وہ جگہ کہ جو انسان کو غفلت کے اندھیروں سے اٹھا کر نور علم کی طرف ہجرت کرائے. اب تو لفظ ہجری میں لطف آ گیا. ہجرت یعنی ہجرت، تصور ہجرت کیا ہے؟ انسان روحانی وجود کو بلند کرے. اور پھر میں کہتا ہوں انسان کی فطرت میں مسلسل ارتقاء اور ہجرت لکھی ہے. جب آپ کا جسم، بہت سادہ سی مثال ہے، آپ اپنے جسم کی 10 سال پہلے کی کوئی فوٹوگراف اٹھا کے دیکھیے. اب تو وہ والی فوٹو بھی محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کاغذ کی ہوتی تھیں، جو ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھی تھیں. اب تو آپ آئی کلاؤڈ پہ جائیے، اپنے ڈیٹا محفوظ ہوگا آپ کا. آپ 10 سال پہلے کی فوٹوز دیکھیے. جب آپ کا جسم 10 سال پہلے ویسا نہیں ہے جیسا 10 سال پہلے تھا، تو پھر کیا حیف ہوگا کہ ہماری روحانی عادتیں آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے 10 سال پہلے تھیں. ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ روح بلند ہو، تصورات بلند ہوں، افکار بلند ہوں، اعمال بلند ہوتے چلے جائیں. ارتقاء کا سفر ہجرت طے کیا جائے. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد. یہ تو میں نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا کہ ہم اور آپ سب مل کے انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ حضرت کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کریں گے. خدائے برحق کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم ان غفلت کے اندھیروں میں ہیں کہ جدھر ہمیں ہجرت کی ضرورت ہے. مگر کوئی یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسان کامل ہے اور اس کو ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. تو بہر طور ہمارا ان مجالس میں جو موضوع، میں موضوع کے ضمن میں تھوڑی سی بات کر لوں. ان مجالس میں، اس سلسلے میں جو ہمارا موضوع رہے گا وہ رہے گا اسلام اور ادیان عالم. ادیان یعنی ہمارے جوانوں کے لیے دین کا پلورل ہے ادیان. اسلام اور ادیان عالم یعنی اسلام اینڈ دا ریلیجنس آف دا ورلڈ. قطعی میرا مقصد منبر سے یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کو ایکسکلوزیو بنا کے پیش کروں. اس لیے کہ ایکسکلوزیو تب بناؤں گا کہ جب بہت سارے آپشنز موجود ہوں گے. خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب صاحب نظر تشریف فرمائیں، بز میں ہمارے بڑے جناب کاظم صاحب بھی تشریف فرمائیں، ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. اسلام اللہ کے نزدیک، آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ترین دین بس اسلام ہے. اب جو لنگوسٹک کی نالج رکھتے ہیں، جو مترجم حضرات ہیں، وہ بھی اس کے اوپر غور کریں. کیا ترجمہ یہ ہے جو اکثر پیش کر دیا جاتا ہے ہمارے جیسے جوانوں سے یا ہم سے کم عمر کے لڑکے جو ذاکری کرتے ہیں؟ کیا واقعاً یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے؟ نہیں، لفظ پسندیدہ کے لیے کوئی لفظ عربی میں اس میں استعمال نہیں ہوا. اللہ کے نزدیک ترین دین بس اسلام ہے.
تو جب یہاں پر آپشنز نہیں ہیں تو میں ایسا نہیں ہے کہ ایکسکلوزیو بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ادیان عالم کے ضمن میں جب ہم گفتگو کریں گے تو تمام ادیان کے تصورات پیش نظر رکھیں گے، اور جو واحد راستہ حق کا راستہ ہے اس کو معیار بنا کر پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو یہیں سے آگے مربوط ہوگی۔ آج کی گفتگو میں سمری کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بس اس بات پہ روشنی ڈال دوں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو مربوط کر دوں گا میں مصائب سے۔ حضرت نے فرمایا کہ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ قبل اس کے کہ ہم دین کے اوپر تمام تر چیزوں پہ بحث کریں اور گفتگو رکھیں اور چیزیں رکھیں، مگر یہ کہ سب سے پہلے اس قول کی تشریح اگر کریں تو دین کی ابتدا، کیونکہ دین کے ضمن میں گفتگو کرنے کی ابتدا ہو رہی ہے، تو دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ یہاں پر لفظ معرفت کے کیا معنی ہے؟ بس یہ بہت اہم پہلو اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ لفظ معرفت کے کیا معنی؟ لفظ معرفت بنائیں لغوی اعتبار سے عرفہ سے، عرفہ یعنی پہچاننا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عرفہ یعنی پہچاننا، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، یعنی میں آپ سے گزاروں کہ جو حضرات موجود ہیں وہ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ گفتگو سلسلہ برائے سلسلہ چلتی رہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت یعنی دین کی ابتدا اس کو پہچاننا ہے، اگر آسان سے ترجمہ کروں، معرفت یعنی پہچاننا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر رسول خدا نے کہا کہ مثلا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے بغیر پہچانے اپنے وقت کے امام کو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب ولم یعرف، یہ جو لفظ یعرف ہے یہ بھی اسی روٹ سے بنا ہے، عرفہ پہچاننے سے۔ اب یہاں پر بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہچاننا کوئی بہت اہم شے ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع ایسا ہے کہ رسول خدا منبر پہ تشریف فرمائیں، سید الشہداء امام حسین داخل ہوئے مسجد میں، اور آپ نے گودی میں لے کے کہا، میں مختصر کروں کہ ھذا حسین ابن علی فعرفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، ان کو پہچان لو۔ اب یہ جو فعرفو ہے یہ بھی اسی عرفہ سے بنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرفہ سے تمام تر الفاظ نکلنے، فعرفو، یعرف، معرفت، اول الدین معرفت۔ تو یہ معرفت کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دور میں جو جدید مسائل ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں، ہماری امت میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں چھوٹا ہوں اس پہ تنقید کرنے کے لیے مگر کم سے کم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو عمر صحیح ہے نا، علماء اس کی حل نکالتے رہیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی شخص معرفت پر گفتگو کرتا ہے برائے اصلاح تو اس پر ایک تمغہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں شخص مقصر ہے۔ صحیح ہے، آپ مجھ سے متفق ہیں؟ کوئی شخص معرفت کے مضامین اور عناوین میں غوطے لگا کے آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہے تو اس پہ آپ اور ہم تمغہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص غالی ہے۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ معرفت کا مسئلہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ایک کلیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ بحث کے جو رسول خدا نے ارشاد فرمائی، وہ اقوال جو رسول نے ارشاد فرمائے اس کا بھی جواب اور آج کے جدید مسائل کا بھی جواب قائم ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اتحاد بین المومنین، تمام تر اہل تشیع تو کم سے کم ایک نقطے پر متحد ہو جائیں، ارے کم سے کم نام علی اور نام سید الشہداء امام حسین پر تو متحد ہو جائیں۔ تو اب میں ایک کلیہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، عقلی کلیہ رکھتا ہوں، ایک لاجیکل اپروچ رکھتا ہوں۔ عقلی کلیہ کیا ہے؟ ایک بہت سادہ سا کلیہ ہے کہ نقص کی منزل سے، اب میری طرف متوجہ رہیں گے، بس 10 سے 12 منٹ لوں گا اور گفتگو مکمل کر دوں گا۔ نقص کی منزل سے کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا، ٹھیک، اور کمال کی منزل سے نقص کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اس کی بہت سادہ مثال اپنے جوانوں کے لیے، مثلا ایک بچہ ہے، یہ بچہ یہاں پہ بیٹھا ہے، اگر میں اس بچے سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ بڑھاپا کسے کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ بچہ عمر میں منزل نقص پر ہے، ابتدا پہ ہے، انیشیل سٹیج میں ہے، تو یہ نہیں بتا پائے گا کہ بڑھاپا کسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی بزرگ ترین انسان سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ عالم طفلی کسے کہتے ہیں، تو اب کیونکہ وہ بزرگ شخص عمر کی منزل کمال پر فائز ہے، تو وہ بڑے لطف کے ساتھ، بڑے
محظوظ ہو کے انداز میں بتائے گا کہ ارے میں بتاتا ہوں کہ بچپنا کسے کہتے ہیں، بچپنا تو یہ ہوتا ہے اور بچپنے کے تو یہ لطائف ہوتے ہیں. تمام تر شعبے جو بچپنے میں گزرتے ہیں ان تمام تر شعبوں پہ روشنی ڈال دے گا اور بڑی تفصیل سے بتا دے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ کیوں نہیں بتایا پایا کہ بڑھاپا کسے کہتے ہیں، اور یہ بوڑھا کیوں بتا لے گیا کہ بچپنا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بوڑھا تھا عمر کے منزل کمال پر فائز، اور بچہ تھا عمر کی منزل نقص پر. تو یہ تو طے ہو گیا کہ منزل نقص سے منزل کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا، مگر منزل کمال سے منزل نقص کو پہچانا جا سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اور آپ ہیں ناقص الوجود اور سید الشہداء ہیں منزل کمال پر فائز. تو ممکن کیسے ہے کہ ہم جیسے کس و ناقص اس منزل کمال کی معرفت حاصل کر سکیں؟ دیکھیں آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، میرے لیے مشکل ہو گئی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ پہچانو. من ماتا ولم یعرف، جو مر گیا بغیر معرفت کے وہ جاہلیت کی موت مرا. ایک طرف حکم ہو رہا ہے، رسول کا قول تجویز نہیں ہوتی، مشورہ نہیں ہوتا، شرعی حکم ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ھذا حسین ابن علی فارفوہ، پہچانو یہ میرا حسین ہے، اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ منزل کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا. اب اسی درمیان کے امتیاز کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو میں کہتا ہوں کہ آج کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری بحث اسی میں سمٹ کے رہ جائے گی. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کبھی سمندر کے کنارے جائیں، بس جلدی جلدی بات کو مکمل کر دوں. آپ سمندر کے کنارے جائیں اور ایک کوزے کو لے کے جائیں اور اس کوزے کو سمندر میں ڈالیں، تو کیا اس کوزے میں پورا سمندر سما جائے گا؟ سوال ہے، کیا اس کوزے میں پورا سمندر سما جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، قطعی نہیں سمائے گا. مگر میں کہتا ہوں کہ اتنا سمندر اس کوزے میں سما جائے گا جتنا اس کوزے کے ظرف میں وسعت ہوگی. اب میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اہل بیت کی معرفت کا حکم دیا جائے تو اپنے اذہان کے کوزے کو اہل بیت کے فضائل کے سمندر میں ڈال دیجئے. جتنا آپ کے ظرف ذہنی میں وسعت ہوگی اتنا معصومین سمجھ میں آئیں گے. مگر میں کہتا ہوں کہ کوزے میں سمندر سمانے کے بعد بھی سمندر ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک بے بہا سمندر ہوگا کہ جو لہریں مارتا ہوا جاری اور ساری رہے گا. اسی طرح معصومین کے فضائل میں اپنے اذہان کے کوزے کو ڈالیے، اور جتنا مسائل سمجھ میں آئیں، جتنا اوصاف سمجھ میں آئیں، جتنا فضائل سمجھ میں آئیں، اس پر شکر کیجئے. اور اگر کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر اعتراض نہ کیجئے، بلکہ خدا سے دعا کیجئے کہ آپ کے ظرف ذہنی کو بڑھا دے، آپ کے کوزے کی وسعت کو بڑھا دے، آپ کے اذہان کی وسعت کو بڑھا دے. اب سمجھ میں آیا کہ کتنا پہچاننے کا حکم تھا اور کتنا ہے جو نہیں پہچانا جا سکتا. خود رسول نے کہا کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور خدا کے. تو یہاں پر واضح ہوئی کہ جو نہ پہچاننے کا حکم، جو نہیں پہچان پانے کا حکم ہے وہ بے بہا سمندر ہے، اور جتنا پہچاننے کا حکم ہے اتنا آپ کے ظرف ذہنی کی وسعت ہے. اب اگر کوئی معصومین کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اعتراض نہ کر دیجئے. ہاں مگر اگر کوئی ایسا وصف پیش کیا جائے جو ظاہراً وصف لگ رہا ہو مگر قرآن سے ٹکرا رہا ہو تو اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں، مگر فوراً اعتراض کر دینا. اب میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم جن ذوات مقدسہ کی معرفت اور ان کو پہچاننا، ارے جن کو پہچاننے میں کوزے بھر کی معرفت انسان کو جاہلیت کی موت سے بچا لے، صرف کوزے بھر کی معرفت جن کی معرفت انسان کو جاہلیت اور غفلت کی موت سے بچا لے، اگر کوئی ان کی محبت میں ڈوب جائے، سرشار ہو جائے اور پھر ان کے فضائل بیان کرے تو خدارا اس پہ تمغے نہ لگائیں کہ فلاں شخص. پہلے غور کریں، ریسرچ کریں، تدبیر کریں، تفکر کریں، اس کے بعد مناظرہ کر لیں. اور اس میں بھی بات نہ بنے تو پھر اپنے وجود کو صادقین کی جماعت میں شامل کر کے مباہلہ کر لیں. نہ ہماری زبانوں میں وہ اثر ہے، نہ ہمارا علم اتنا دقیق ہے کہ ہم مناظرہ کر پائیں تو اہل بیت کے فضائل پہ اتنی جلدی معترض بھی نہ ہو جائیں. مگر دوسروں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ جو حضرات ریسرچ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں ان پر
فوراً مقصر کا تاج بھی نہ پہنا دیں. کم سے کم امت کو اس بات کی ضرورت ہے، بالخصوص اہل تشیع، کہ نام علی اور نام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر متحد ہو جائیں. درود پڑھیں. اس میں جھگڑے کی اور لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں پہلی مجلس میں دقیق بحث چھیڑ دوں گا، لیکن بہرحال آپ سن رہے ہیں تو میں سنا رہا ہوں، اور بس 10-12 منٹ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اگر ہم متحد نہیں ہو پائے تو پھر کس وقت متحد ہوں گے؟ اگر آل محمد کے نام پہ متحد نہیں ہو پائے تو کس بات میں متحد ہوں گے؟ اور پھر میں کہتا ہوں، دیکھیں ذہن میں ایک اور حدیث آ گئی. رسول خدا محمد مصطفیٰ، درود پڑھیں محمد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ مقداد ابی ذر و سلمان ہی. جنت ان تینوں کی مشتاق ہے. کس کی؟ جناب مقداد کی، ابو ذر کی اور سلمان کی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مقداد معرفت کے 8ویں درجے پہ فائز ہیں، ابو ذر 9 درجے پہ فائز ہیں، اور سلمان 10 درجے پر فائز ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ کیا جب رسول خدا نے یہ معرفت کے درجات بیان کیے تو کیا ان میں آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا؟ کوئی نظریاتی اختلاف ہوا؟ ارے کبھی سلمان نے کہا کہ مقداد آپ تو 8ہی درجے پہ فائز ہو پائے تو آپ مقصر ہو گئے معاذ اللہ؟ یا کبھی مقداد نے کہا ہو کہ آپ تو 10 درجے پہ چلے گئے تو آپ حد سے بڑھ گئے؟ جب ان میں معرفت کی مدارج کو لے کے بحث نہیں ہوئی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اپنے کو ایک دوسرے کو یہ تمغے لگانے والے کہ آپ معرفت میں کم ہیں اور ہم معرفت میں زیادہ ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے. اب میں آپ کے اذہان کے مطابق بھی ایک جملہ آپ کو عطا کر دوں، اور حق بات ہے یہ کہ رسول خدا نے جب یہ کہا کہ یہ تینوں معرفت کے فلاں 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 درجے پہ فائز ہیں اور جنت ان کی مشتاق ہے، یعنی رسول خدا گویا ایک میزان اور ایک سٹینڈرڈ بنا کے چلے گئے کہ اگر میرے بعد کوئی 2 راہ آ جائے تو ذرا غور کرنا کہ یہ تینوں کس راہ پہ گامزن ہیں، اور کسی کے نہیں، بلکہ بس ان تینوں کے راستے کو دیکھنا. اس لیے کہ جنت ان کی مشتاق، جنت ان کی منتظر ہے. بس میں نے بات کو مکمل کر دیا. بہت زیادہ تفصیلی بیان آپ کے سامنے آج پیش کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک جلوس بھی ہے، آپ کو بھی اس میں شرکت کرنی ہوگی اور مجھے بھی ایک مجلس میں جانا ہے. صرف آج کا وعدہ ہے، کل سے یہ بہانہ نہیں لوں گا کہ میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں. بار طور بات کو مکمل کرتے ہوئے معرفت کی مدارج ہیں. تو امیر المومنین نے جہاں سے میں نے بات شروع کری، آپ نے فرمایا ارشاد کہ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. اب قبل اس کے کہ ہم دین کے ضمن میں دقیق اور عمیق بحثیں روشن کریں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ معرفت کے ساتھ ہمیں دین کے پہلوؤں کو روشن کرنا ہے، اور معرفت کا جو تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگرچہ یہ کلیہ نہیں ہے، یہ مختصر سی باتیں ہیں، یہ سرخیاں ہیں. آپ کے اذہان ذمہ دار ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں اور دیگر تصورات کے اوپر نتیجوں تک پہنچیں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو جناب والا، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. اور دین کیا ہے؟ اب انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس بات پہ روشنی ڈالوں گا، کوشش کروں گا روشنی ڈالنے کی کہ دین، لفظ دین یعنی لغوی اعتبار سے دین کے کیا معنی ہیں، اور ریفرنس کے اعتبار سے اور برہانی دلائل کے ساتھ کہ دین کے تصورات کیا ہیں، اور پھر دین کی کیا ضرورت ہے. اور کیونکہ ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور مرد و خواتین سب آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، تو میں یہ صرف آنے والے وقت کی سرخیاں بتا رہا ہوں کہ جو ریشنل تھاٹس آج کے دور میں قائم کری جاتی ہیں، جس کے بارے میں دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ دین آپ کے قدموں کو روکتا ہے، دین پابندیاں عائد کرتا ہے، یا دین آپ کو سفر ارتقاء سے بڑھنے سے روکتا ہے. اور ایک جہت سے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب خواتین کو لگتا ہے کہ اسلام ہمارے اعتبار سے کنزرویٹو ہے، اور بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جب مردوں کو لگتا ہے کہ ہمارے اعتبار سے پابندیاں ہیں، تو وہ تمام عناوین انشاءاللہ آنے والی مجالس میں دین کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج گفتگو باب فضائل سے اگر باب مصائب کی طرف مربوط کروں تو یقیناً آپ سب صرف اور صرف بیٹھے اسی لیے ہیں
کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں، ان کی ماں کی بارگاہ میں، آقا زادی کی بارگاہ میں چند آنسوؤں کا، چند اشکوں کا نذرانہ پیش کر سکیں، اس لیے کہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ ادھر محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ ادھر ہلال محرم آسمان پر نمودار ہوتا ہے، ملائکہ امام حسین کا خون بھرا کرتا ایک بار آسمان میں لہرانا شروع کرتے ہیں، اور ہم معصوم، مولا فرما رہے ہیں ہم معصوم تو اس کرتے کو دیکھ لیتے ہیں، مگر ہمارے شیعہ دیکھ تو نہیں پاتے، مگر اس کرتے سے ٹکرا کے نکلنے والی ہوا وہ خوشبو لے کے ان کے اذہان تک جاتی ہے کہ جس سے ان کے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ بس عزیزوں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صلاۃ و صیام کچھ بھی قبول ہو پائیں گے، مگر ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان اشک عزا کے تصدق میں ہماری تمام عبادات مقبولیت رکھتی ہیں۔ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اگر ایک قطرہ اشک معرفت کے ساتھ حسین کی ماں کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو ہماری بخشش کا ضامن بن جائے گا۔ بس عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین جب مدینے سے روانہ ہوئے تو 3 رخصتیں آقا نے، 3 رخصتیں، بڑی گریہ کنہ رخصتیں لی۔ پہلی رخصت کہ آقا حسین جس رات رخصت ہونا تھا اس رات 3 مرتبہ رسول خدا کی قبر پہ گئے، جاتے تھے، کچھ گفتگو کرتے تھے۔ راوی لکھتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حسین میدان کربلا کے لیے منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین رسول خدا کی قبر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ امام حسین پہ غشی طاری ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ آقا کو نیند آ گئی۔ اب معصوم سے روایت ہے کہ اس وقت امام حسین کو جب غشی طاری ہوئی تو آقا حسین کے خواب میں رسول خدا آئے اور آنے کے بعد کہتے میرے حسین تم پریشان نہ ہونا، بہت جلد تم خاک و خون میں غلطہ ہوگے، میں تمہاری ماں فاطمہ اور علی ابن ابی طالب تم سے ملنے کے منتظر ہیں۔ بس عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے کہ 3 مرتبہ آقا امام حسین رسول خدا کی قبر پہ آئے۔ ایک رخصت یہ ہوئی، دوسری رخصت یہ تھی کہ آقا اپنی دکھیاری ماں کی قبر پہ پہنچے۔ ارے اماں، حسین تمہارے پاس سے جا رہا ہے، ارے اماں دیکھو حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، حسین کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بس عزیزوں، میں جلدی بیان کروں، تیسری رخصت بڑی قیامت خیز رخصت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کی ایک 6 سالہ بچی تھی کہ جس کا نام تاریخ نے، مورخین نے صغرا لکھا۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ حسین سب سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ صغرا کے پاس آئے، صغرا سے گلے لگے، صغرا کے رخساروں پہ پیار کیا اور کہا دیکھو بیٹی صبر کرنا، ہمیں کربلا جانا ہے، مگر کسی مصلحت کی بنا پر صغرا کو کربلا نہیں لے گئے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین جناب صغرا سے رخصت ہوئے، ابھی قافلہ تھوڑی دور بڑھا تھا، ایک مرتبہ حسین کو محسوس ہوا کہ کوئی بچی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے آ رہی ہے۔ حسین نے کہا عباس قافلہ روکو۔ ایک مرتبہ پیچھے آئے، دیکھا صغرا بابا کی محبت نے پیچھے بس تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ صغرا کسی سے نہیں ملی، فوراً جا کر جناب رباب کے پاس پہنچی، آغوش میں چند دنوں کا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، بوسے دینا شروع کیے۔ اب جب صغرا رخصت ہونا چاہتی ہے تو بچہ کسی کی گود میں نہیں جاتا، ماں نے چاہا کہ بچہ میرے پاس آ جائے، بچہ نہیں گیا۔ جب تاریخ نے لکھا کہ جب سب نے کوشش کر لی تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ جملے کہے، خدا جانے حسین نے کیا کہا، مگر میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا ارے تم حجت خدا کے فرزند ہو، تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، علی اصغر آ جاؤ۔
بس بچہ ہوں مگ کے باپ کی گود میں آیا، باپ کے کندھوں پہ کندھے آغوش میں ہاتھ ڈال دیے، صغرا سے حسین رخصت ہو گئے، یہ قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء و امرہ، بار الہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا، پروردگار ان اشک اذاں کے ذریعے سے ہماری ارواح کو پاک کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو حضرات علیل ہیں اور اپنی علالت کی بنا پہ فرش عزا پہ نہیں آ پا رہے ہیں، پروردگار ان کو بتصدق چاردہ معصومین شفایاب کر دے۔ بار الہ تمام دعاؤں میں ایک اہم دعا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی شیعوں پر ظلم ہو رہے ہیں، شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں، تمام شیعان اہل بیت، تمام حق پرستوں کی حفاظت فرما، تمام ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ اگر وہ ہدایت کے لائق ہیں تو ہدایت کر دے، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار کر دے۔